लिविंग है। और एंग्जाइटी जो है ना, ये किसी फ्यूचर ओरिएंटेड रीज़न की वजह से हो सकती है, और ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स है। और इसका मेन मकसद जो होता है कि उस फियर को जल्द अज जल्द डिफ्यूज़ किया जाए। जो फियर या खौफ आपको लगा हुआ है, तो एंग्जाइटी में बंदा क्या चाहता है कि जल्दी से मेरा फियर निकल जाए, और उस जल्दी में उसे मज़ीद एंग्जाइटी हो रही होती है। ठीक है, तो ये फिर एम्पलीफाई होती है, ये एंग्जाइटी, ये परेशानी, ये बेचैनी एम्पलीफाई होती रहती है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा टेक्निकली इंशाल्लाह देखना होगा, और इसके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह हमें टेक्निकली जो है वो देखने होंगे। तो आगे चलते हैं। कुछ हम साइंस की जो है ना जी वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एंग्जाइटी की मज़ीद कुछ आपको कॉजेज़ बताता हूँ जो जनरली नॉर्मल लोगों को एंग्जाइटी होती है। एक तो सीवियर एंग्जाइटी है ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि हमारे दिल में दर्द है, या लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, वो तो पैनिक अटैक्स हैं। हम अभी नॉर्मल जो एंग्जाइटी होती रहती है, हर बंदे को होती होगी, मुझे भी होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ कॉजेज़ हैं। स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और ज़ाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ। इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ, और अनसर्टेनिटी कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर बैठे रहना, और वो भी एंग्जाइटी फिर इख्तियार कर जाती है ये चीज़। फिर कोई इनकम्प्लीट टास्क है, उसकी एंग्जाइटी हो सकती है। और ये चूँकि ये एक इंटरनल चीज़ होती है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किस तरह से अटैक कर देगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लाशऊर है, वो बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में एक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ख़यालात की बहुत फोकियत है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँ कि माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल माद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं-14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं द पास्ट कैन नेवर बी चेंज और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया। लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1, कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप
آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے، کیوں ہوا، یہ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو صبر، ٹھیک ہے، خاموشی، الحمدللہ، گریٹیٹیوڈ، کنٹینٹمنٹ، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر. چوتھی چیز ایمان بالقدر، کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ کی ڈکری ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا، ماضی ہے. اب مجھے حال کا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پانچویں چیز، میں نے 4 کہا تھا، 5 چیزیں. پانچویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو، کاش نہ کہو، اور اگر نہ کہو، آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں، یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی، اس پہ سوچئے گا. اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے کچھ سمٹمز اور سائنس. سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینکشیس ہونا، پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ اینگزائٹی. وہ نارمل ہے، اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے، اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی، اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں. لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا. یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے، ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات. اوکے، تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہے. نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا، حالانکہ ہونے نہیں والا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی. حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہاروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا. تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے. تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہیں. اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ خواب میں دیکھا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا،
جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا. اینی وے اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے انیبل ٹو کانسنٹریٹ آن اینی تھنگ، جسے کہتے ہیں برین فاگ. یعنی جب انگزائٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے لیکن وہ لاسٹ ہے اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور اس کو آواز بھی ایون آپ کی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد فیلنگ لائک ہیونگ اے ہارٹ اٹیک اینڈ اے سنکنگ ہارٹ فیلنگ. یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک سنکنگ فیلنگ ہے، ہارٹ سنک ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ. تو یہ بھی ایک ون آف دا سمٹمز آف انگزائٹی ہے کہ آپ کو جیسے ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا. اوکے. اس کے بعد ریسٹ لیسنس اور فیلنگ آن ایج، بے چین کیفیت، بہت زیادہ بے چین. یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنی پیروں کو بہت ہلا رہا ہے یا ٹویچنگ بہت کر رہا ہے. ٹویچنگ آف دی آئیز ہوتی ہے نا، یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا، اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بھینچ رہا ہے اس طرح سے. آلدو یہ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ بہت سویئر انگزائٹی ہے، یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سچویشنز میں، اسپیشلی جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سمٹم ہے.